بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پیشاب کا کپڑوں میں ہی خارج ہو جانا، پیشاب کا کپڑوں میں قطروں کی صورت میں خارج ہو جانا۔ یہ ایک بڑی عام سی بیماری ہے۔ اسے آپ انکنٹرولڈ یورین کہتے ہیں، اسے آپ یورین ڈراپس کہتے ہیں، اور اسے ہی یورینری انکانٹیننس بھی کہا جاتا ہے، یعنی پیشاب کا خود بخود جو ہے وہ کپڑوں میں خطا ہو جانا۔ اس بیماری کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، یہ کن کن لوگوں کو ہوتا ہے، اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، اور طب یونانی میں اس کا کامیاب ترین علاج کیا ہے۔ تو دوستو، آج ہم ان تمام باتوں کا فرداً جائزہ لیں گے، لیکن سب سے پہلے میں جو بات کروں گا وہ ہے نظام بول کے بارے میں۔ چھوٹا سے ایک مختصر تعارف آپ کو ہو جائے کہ یورینری سسٹم کیا ہوتا ہے۔ نظام بول ہمارے جو ہے اس میں دو گردے شامل ہیں، ان سے دو نالیاں نکلتی ہیں جو پیشاب کو مثانے میں لاتی ہیں۔ ان کو طبی زبان میں حالبین کہتے ہیں، اور میڈیکل لینگویج میں اسے یوریٹرز کہتے ہیں۔ مثانہ جو ہے یہ ایک عضلاتی جو ہے وہ جسم ہے، اسے آپ یورینری بلیڈر بھی کہتے ہیں، اور لاسٹ میں اس کے آگے پیشاب کی نالی ہوتی ہے جسے ہم یورتھرا کہتے ہیں۔ دوستو، گردوں کا کام یہ ہے کہ یہ خون سے پیشاب کو فلٹر کرتا ہے، یعنی دو گردے جو ہیں وہ پیشاب کو فلٹر کرتے ہیں، اور یوریٹرز کے ذریعے یہ پیشاب کو مثانے میں بھیجتے رہتے ہیں۔ مثانے کے اندر اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ جتنا پیشاب آتا چلا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پھیلتا بھی چلا جاتا ہے، اور نوجوانوں میں جو بھرپور نوجوان ہوتے ہیں، جس سے میری مراد یہ ہے 25 سے 35-40 سال کے لوگ، ان کے مثانے میں 750 ml تک جو ہے وہ یورین اکٹھا ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ یورین سے اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت دماغ سے میسیجز آتے ہیں مثانے کو کہ اس پیشاب کو خارج کر دیا جائے۔ دوستو، جس وقت مثانے کے اندر پیشاب جو ہے تقریباً ہاف مثانہ پیشاب سے بھر جاتا ہے، تو اس وقت جو مثانے کے مسلز ہیں ان کے اندر موجود جو نروز ہوتی ہیں، جو اسپیشل نروز ہوتی ہیں، وہ حرام مغز اور دماغ کو میسیج دیتی ہیں کہ مثانہ پیشاب سے جو ہے ہاف ہو گیا ہے، اور دماغ جو ہے وہ پھر مثانے کے عضلات کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ پیشاب کو خارج کر دے۔ تو دوستو، مثانے کے اندر جو پیشاب کی نالی ہے وہاں پر دو قسم کے والو لگے ہوتے ہیں، یعنی سفنکٹر ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں انٹرنل سفنکٹر، اور دوسرے کو کہتے ہیں ایکسٹرنل سفنکٹر۔ سفنکٹر سے یہاں مراد والو ہوتی ہے، جیسے کہ ٹیوب جو ہے کسی بھی چیز کی، چاہے وہ موٹر سائیکل کی ہے، گاڑی کے، اس کا والو لگے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم اس کو والو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے میڈیکل میں ہم اسے سفنکٹر کہتے ہیں۔ جو تو اندر ہے، یعنی جہاں سے مثانے سے نالی خل کے ساتھ جو لگا ہوتا ہے وال، اسے انٹرنل سفنکٹر کہتے ہیں، اور یہ انوالنٹری مسل سے بنا ہوتا ہے، یعنی اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے آگے جو سفنکٹر ہے جسے ہم ایکسٹرنل سفنکٹر کہتے ہیں، یہ والنٹری مسل سے بنا ہوتا ہے، اور ہم اپنی مرضی سے اس کو بند بھی کر سکتے ہیں، اس کو کھول بھی سکتے ہیں، اس پر ہمارا پورا کنٹرول ہوتا ہے۔ ہم چاہیں تو ایک خاص لیمٹ تک پیشاب کو روک بھی سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب مثانہ ہاف بھر جاتا ہے تو اس وقت مثانے سے میسیج جو ہیں وہ حرام مغز اور دماغ تک جاتے ہیں، اور پھر دماغ سے جو ہے ریفلیکسز کے طور پر جو میسیج ہوتے ہیں وہ مثانے تک آتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مثانہ جو ہے اس کا اپنا پورا میکانزم جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور پیشاب کو خارج کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کام میں مصروف ہوں یا کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوں جہاں ہمارے لیے فوری طور پر اٹھ کے جانا مناسب نہ ہو، تو پھر ہم مثانے جو ہے پیشاب کو تھوڑی دیر کے لیے روک سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ پورا بھر جاتا ہے پھر اس وقت ہمارے لیے اسے روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس وقت مثانہ پوری طرح پیشاب سے بھر جاتا ہے تو دوستو، مثانے کے جو عضلات ہیں ان کے اندر ایک مسل ہوتا ہے جسے ہم
ڈیٹروسرز مسل کہتے ہیں، اور اس مسل میں جو ہے کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کی کوالٹی ہوتی ہے، یعنی سکڑنے اور پھیلنے کی کوالٹی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے مثانے کے اپنے اندر جو ہے اپنی جو انر لیئر ہے اس کے اندر ٹرانزیشنل ایپیتھیلیل سیلز ہوتی ہیں، جن کے اندر امبریلا سیلز ہوتے ہیں۔ یہ امبریلا سیل جو ہیں یہ جیسے جیسے پیشاب مثانے میں آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پھیلتے چلے جاتے ہیں، اور مثانے میں پیشاب آنے کی جگہ مزید بڑھ جاتی ہے، اور جس وقت مثانے کے اندر پیشاب آ رہا ہوتا ہے اس وقت نہ تو پیٹ کے مسلز کے اندر اور نہ ہی مثانے کے اپنا پریشر جسے یورینری پریشر کہتے ہیں یا جسے ہم ویزائکل پریشر کہتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ مسل جو ہے جسے میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیٹروسر مسل، اس کے پریشر بڑھتا ہے، بلکہ اگر پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے تو انٹرنل اسفنکٹر کا بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں جو پیشاب آ رہا ہے اس میں پریشر بڑھ رہا ہے اور وہ روک رہا ہے پیشاب کو باہر خارج ہونے سے۔ لیکن جب مثانہ پیشاب سے بھر جاتا ہے تو اس وقت جب دماغ سے میسج آتے ہیں تو اور انسان پھر پیشاب کے لیے جاتا ہے، تو جب وہ بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ایبڈامینل مسل جو ہیں وہ مثانے کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں۔ اس کا جو اپنے مسلز ہیں مثانے کے، جس میں نے بتایا تھا ڈیٹروسر مسل، وہ کنٹیکٹ ہوتا ہے، اور اس کا مثانے کا جو پریشر ہے جسے ویزائکل پریشر کہتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے، اور جس وقت ویزائکل پریشر بڑھ جاتا ہے اور وہ پریشر جو ہے وہ انٹرنل اسفنکٹر سے زیادہ ہو جائے تو پھر انٹرنل اسفنکٹر جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور پیشاب جو ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کا یہ نارمل میکانزم ہے، لیکن جب انسان کا جو ہے پیشاب پر کنٹرول نہ رہے اور پیشاب خود بخود خارج ہونا شروع ہو جائے، اسے ہم کہتے ہیں یورینری انکانٹیننس، یعنی پیشاب پر انسان جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا اور اس کا پیشاب خود بخود خارج ہو رہا ہے۔ اس کی آلموسٹ جو زیادہ مشہور ہیں وہ 5 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے سٹریس، جو یورینری انکانٹیننس۔ نمبر 2 جو ہے اس میں ارج، یورینری انکانٹیننس، اور تھرڈ ہے اوور فلو، یورینری انکانٹیننس، اور فورتھ جو ہے یہ ہے کنٹینیوول یورینری انکانٹیننس، اور لاسٹ میں جو ہے پوسٹ میچوریشن ڈربل۔ اب ہم باری باری ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہوتے کیسے ہیں۔ سٹریس یورینری انکانٹیننس جو ہے وہ زیادہ تر خواتین کے اندر پایا جاتا ہے، خاص طور پر وہ خواتین جن کے بچے جو ہوتے ہیں وہ سرجری کے ذریعے ہوئے ہوں، جن کی بار بار سرجری ہوئی ہو، اور جس کی وجہ سے ان کے مثانے کے جو مسلز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی خواتین جو ہے جیسے ہی کوئی پانی کی بالٹی اٹھاتے ہیں، جب ان کا مسل ایبڈامن کا مسل جو ہے ایبڈامنل مسل جو ہے وہ مثانے پہ پریشر ڈالتا ہے تو ان کے پیشاب خطا ہو جاتا ہے۔ جب یہ زور سے ہنستی ہیں تو ان کے پیشاب جو ہے وہ خطا ہو جاتا ہے۔ جب زور سے کھانستی ہیں تو ان کا پیشاب جو ہے وہ خطا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹریس یورینری انکانٹیننس۔ اور نمبر 2 جو ہے ارچ یورینری انکانٹیننس، یہ مردوں میں ہوتا ہے۔ اس میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ مثانے کے اندر جیسے میں نے بتایا آپ کو مسل ہے جو کنٹیکٹ بھی کرتا ہے اور سکڑتا بھی ہے، جسے ہم ڈیٹروسر مسل کہتے ہیں، اس کا فنکشن اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، یہ بار بار سکڑتا اور پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے مردوں کو پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہتا اور اس کا پیشاب جو وہ خطا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے کنٹینیوول یورینری کانٹیننس، اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ صرف خواتین میں ہی پایا جاتا ہے، کیونکہ خواتین کے جو ہے یوٹرس اور مثانے کے اندر ایک فسچولا، ایک پائی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے یورین جو ہے بجائے کہ وہ سے پیشاب کی نالی کے خارج ہونے کے، وہ پیشاب جو ہے وہ عورت کی ویجائنا میں آ جاتے اور وہاں سے یہ بدستور خارج ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی چوتھی قسم یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اوور فلو یورینری انکانٹیننس ہے، یہ مردوں کے اندر ہی یہ مرض پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مردوں کے اندر ایک غدود پایا جاتا ہے جسے ہم پروسٹیٹ گلینڈ کہتے ہیں، اور طبی زبان میں اسے غدہ قدامیہ کہا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر مردوں میں 40 سال کی عمر کے بعد بڑھتا ہے، اور جب یہ بڑھتا ہے تو یہ پیشاب کے راستے کو روک دیتا ہے۔ اس میں مثانے کے اندر جو پیشاب اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے، مثانہ ضرورت سے زیادہ پھیلتا چلا جاتا ہے،
اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مزید پھیل نہیں سکتا، اس وجہ سے خود بخود جو ہے وہ یورین پاس ہوتا چلا جاتا ہے، اور اکثر ایسے مریض ہمیں آ کے بتاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا پیشاب جو ہے وہ خطا ہو گیا، ہم رات کو لیٹے ہوئے تھے اور ہمارا پیشاب جو ہے وہ نکل گیا۔ تو دراصل ان لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے جن کے مثانے کا غدود جو ہے وہ پھولے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ سوزش کی وجہ سے بڑے ہوتے ہیں، جسے ہم انلارجمنٹ آف دا پروسٹیٹ گلینڈ کہتے ہیں، یا جسے ہم عظم غدہ قدامیہ کہتے ہیں۔ اور لاسٹ پہ میں نے آپ کو بتایا کہ پوسٹ میچوریشن ڈربل۔ دوستو ہمارے پیشاب کی نالی جو ہے جسے ہم یورتھرا کہتے ہیں، جو طبی زبان میں سے نیزا کہتے ہیں، اس کے اندر ایک اور بھی جو ہے وہ یورتھرا ہوتا ہے جسے ہم بلبر یورتھرا کہتے ہیں۔ جب اس کے اندر سوزش واقع ہو جاتی ہے تو جس وقت پیشاب اگرچہ عورت ہو یا مرد ہو، جب وہ پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کے کچھ حصہ جو ہے وہ اس بلبر یورتھرا کے اندر رک جاتا ہے۔ جب کوئی مرد عورت اس مرض کا شکار ہوتی ہے تو جب وہ پیشاب کر کے چلتے ہیں تو تھوڑی دور چلتے ہیں تو ان کے پیشاب کے قطرے خارج ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر یہ پائے جانے والا زیادہ مرض ہے، یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور عمر رسیدہ مردوں اور خواتین دونوں میں ہو سکتا ہے۔ اب اس کی ہم تشخیص کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے معالج جو آپ سے اگر خواتین ہیں یا مرد ہیں تو اس کے بارے میں ان کو ہسٹری لیں گے۔ جیسے خواتین کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں، آپ کے بچے کتنے ہوئے ہیں، آپ کی ڈلیوری میں کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہوئی، اور آپ کے کتنے سی سیکشنز ہوئے ہیں۔ تو اس بیس کے اوپر جو ہے وہ ان کی تشخیص کرے گا اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اس طرح مردوں میں خاص طور پر جن کا جو ہے پیشاب جو ہے وہ اوور فلو ہو رہا ہوتا ہے، ان کے بارے میں ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں جسے ہم الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، اور یہ اسپیشل قسم کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ پہلے تو مریض کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پانی اتنا پئیں کہ آپ کا مثانہ بالکل پیشاب سے بھر جائے، اور جب مثانہ پیشاب سے بھر جاتا ہے پھر اس وقت ان کا الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے، اور پیشاب کی جتنی کوانٹٹی ان کے مثانہ میں ہوتی ہے اس کو میئر کر لیا جاتا ہے۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور پیشاب کو پاس کر کے آئیں، خارج کر کے آئیں۔ جب وہ خارج کر کے آتے ہیں دوبارہ پھر ان کے مثانے کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ اب اس کے اندر پیشاب مثانے میں کتنا رہ گیا تھا، جسے ہم ریزیڈیول یورین کہتے ہیں۔ اور عام طور پر وہ لوگ جن کا مثانے کا حدود نہیں بڑا ہوتا ان میں یہ 100 ml سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جن مردوں کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑا ہوتا ہے ان کے اندر یہ 100 ml سے زیادہ ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق اس کی تشخیص کر لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مریض کو سسٹوسکوپی کے ذریعے بھی جو ہے اس کی تشخیص کی جاتی ہے۔ سسٹوسکوپی کا مین یہ ہوتا ہے، سسٹو مین یہ ہوتا ہے مثانہ، اور سکوپی کے نیچے مطلب دیکھنا۔ ایک کیمرے کے ذریعے جو ہے وہ عورت یا مرد ہے اس کے مثانے کے اندر جو معائنہ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کوئی ایب نارمیلٹی تو نہیں ہے، کوئی ایب نارمل گروتھ وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی اور زخم کچھ بھی ہے اس کی تشخیص بھی کی جائے، اور سم ٹائم اس کی بیوپسی بھی کر لی جاتی ہے، اور ایک پیس جو ہے مثانے سے لے کر اس کی بیوپسی کر کے اس کی رپورٹ جو ہے اس سے بھی تشخیص کو مکمل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سی ٹی اسکین بھی کروایا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نارمل سے جو طریقہ کار ہیں جس سے مریض کی تشخیص کی جا سکتی ہے کہ یہ جو ہے یورینری انکانٹیننس پرابلم جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے۔ دوستو جیسے میں نے بتایا کہ اس میں یورینری انکانٹیننس کی ایک قسم جو تھی جس سے ہم نے کہا تھا کنٹینیوول یورینری انکانٹیننس، یعنی جس میں مریض کو متواتر پیشاب آتا ہی چلا جاتا ہے، اور یہ خواتین کا مرض میں نے بتایا تھا۔ یہ دراصل فسچولا جسے میں نے بتایا تھا، ایک فسچولا بن جاتا ہے، ایک پائپ بن جاتا ہے، ایک سوراخ ہو جاتا ہے مثانے اور یوٹرس کے اندر، یعنی عورت کے رحم کے اندر، اور اس وجہ سے لگاتار پیشاب آتا رہتا ہے، اور اس کے علاج سوائے سرجری کے دوا سے ممکن ہی نہیں ہوتا۔ ہاں اس کے علاوہ باقی جتنی بھی اقسام میں نے آپ کو 4 بتائی ہیں، طب یونانی اس کا پرفیکٹ علاج کرتی ہے، اور جو میں نسخہ آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ استعمال کیجئے گا، اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے بہت چند ہی دنوں کے اندر یہ مرض ٹھیک ہو گیا، چاہے وہ مثانے کے مسلز کی سوزش کی وجہ سے ہو، چاہے جو ہے بلبر یورتھرا کی سوزش کی وجہ سے ہو، چاہے وہ پروسٹیٹ گلینڈ جو انلارج کر گیا ہے، غدہ قدامیہ بڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے ہو، چاہے اس کی جو ہے کوئی اور وجہ ہی کیوں نہ ہو، تو طب یونانی اس کا بہترین علاج کرتی ہے۔ دوستو عام طور پر تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ پیشاب کا اس طرح خطا ہو جانا یہ اعصابی کمزوری ہوتی ہے، یہ مثانے کی کمزوری ہوتی ہے، اس لیے پیشاب کنٹرول نہیں ہو رہا، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی وجوہات میں بڑی وجہ جو ہے وہ سوزش ہوتی ہے۔ اگر وہ غدہ قدامیہ میں سوزش ہو جائے تو غدہ قدامیہ کا سائز بڑھ جاتا ہے جسے ہم عظم غدہ قدامیہ کہتے ہیں،
یا جسے ہم پروسٹیٹ انلارجمنٹ کہتے ہیں۔ اس طرح جیسے پیشاب کی نالی کے اندر جس میں نے بتایا بلبر یورتھرا ہے، جب اس کی سوزش بڑھ جاتی ہے تو یہ ساری سوزش دراصل صفرا کی زیادتی کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ یہ کسی صفراوی یا سوزاکی انفیکشن کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ اگر میل ہے یا فیمیل ہے، دونوں کو کنفرم کر لیں کہ ان کی ہسٹری کے اندر کہیں گنوریا یا سوزاک وغیرہ تو نہیں تھا۔ جب یہ تشخیص ہو جاتی ہے تو اس کا ایک ہی نسخہ ہے جو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ نسخہ آپ استعمال کروائیں مریض کو، اور ساتھ اس کو ایسی غذاؤں کا استعمال کروائیں جو ان کا مزاج جو ہے وہ گرم اور خشک نہ ہو، یعنی جو گرم مزاج کے ایسے غذائیں نہ ہوں جس کی وجہ سے پیشاب جو مریض کو پھر UTI پرابلم سٹارٹ ہو جائے، یورینری ٹریکٹ انفیکشن۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں کی ہسٹری کے اندر یہ UTI پرابلم تھی، یورین ٹریکٹ انفیکشن پرابلم تھی، جب ان کا صرف اس مرض کا علاج کیا تو ان کا یورین ڈربل کلیئر ہو گیا۔ تو نسخہ کے لیے بہت ہی سادہ سا ہے، بہت سستا سا ہے اور بہت ہی کامیاب ہے۔ اس میں کلمی شورا، جوکھار، تخم کاسنی اور گلاب کے پھول ایرانی، یعنی خاص قسم ہے، ہم اسے پنساری سے لیں گے، گل سرخ ایرانی لیں گے جسے ہم سچے گلاب بھی کہتے ہیں، اور یہی ایفیکٹو ہوتے ہیں۔ انہی کا فنکشن زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ باقی دربار پہ کٹھے لوگ کرتے ہیں سرخ رنگ کے پھول، وہ ایفیکٹو ہی نہیں ہوتے۔ یہ چاروں چیزیں الگ جو ہے برابر وزن میں لینی ہے، ان کا الگ الگ فائن پاؤڈر بنانا ہے آپ نے، اور پھر ان کو مکس اپ کر لینا ہے۔ اس میں عمر کے مطابق، وزن کے مطابق اور مرض کی شدت کے مطابق اسے دن میں 3 دفعہ سے بھی دے سکتے ہیں، اسے 4 دفعہ بھی دے سکتے ہیں، اسے 500 ملی گرام کے کیپسول میں بھر کے دن میں 4 دفعہ دے سکتے ہیں، اور کبھی جو ہے 2 کیپسول بھی آپ سے دے سکتے ہیں، اور کبھی پڑیا کی شکل میں اگر دینا چاہیں تو اسے 2 گرام کی مقدار میں دن میں 3 سے 4 دفعہ دے سکتے ہیں۔ یہ مرض کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے، تاکہ ہم دوا کی مقدار یا فریکوینسی کو کتنا تیز کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ آپ 2 سے 3 ہفتے ہی استعمال کروائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ ٹیسٹ لے لیجئے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مریض بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ خاص طور پر وہ نمازی حضرات جب وہ رکوع و سجود میں جاتے ہیں تو ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو لازمی طور پر یہ نسخہ استعمال کروانا چاہیے۔ ہاں البتہ وہ لوگ، ان کی خاص میں بتاتا ہوں، جن کو پیشاب آیا ہے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، جیسے وہ واش روم جاتے ہیں اور جو ہے یورین پاس کرنے سے پہلے، یعنی ابھی ان کو نالا نہیں کھول دیں یا ابھی ان کو پینٹ وغیرہ ہے اس کو نہیں اتار دیں، اس سے پہلے ہی چند قطرے جو ہیں وہ ان کے کپڑوں میں گر جاتے ہیں اور ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ مجون ہے وہ فلاسفہ کے استعمال کروائیں۔ یہ طب جنانی کی بنی بنائی مجون مل جاتی ہے، اسے تریاک مسانہ کا آپ استعمال کروا لیں، یہ بھی مجون ہے، یہ بھی مختلف فارمیسیوں کی بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ انہیں جو ہے وہ اور مثانے کو طاقت دینے والی جو ادویات ہوتی ہیں وہ آپ استعمال کروائیں گے تو بھی یہ لوگ بالکل ٹھیک ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہتا، ان کی اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی، صرف ویسے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ واش روم تک پہنچتے ہیں ان کے پیشاب کے قطرے جو وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو باقی ادویات کے علاوہ مجون ماسک البول، یعنی پیشاب کو روکنے والی کون سی پیشاب، جو عضلات کو طاقت اور قوت دے دے، یعنی جو ضعف عضلات کی وجہ سے ہوتی ہے، جو ایپیتھیلر ٹیشوز کی سوزش کی وجہ سے جو ڈربلنگ ہوگی، اس کے لیے میں نے آپ کو پہلا نسخہ بتایا ہے۔ جو ضعف عضلات کی وجہ سے ہوتی، جس میں UTI نہیں ہوگا، اس میں کوئی ایسی سمٹم نہیں ہوگا، اس مریض کے جو ہسٹری کے اندر جو ہے وہ سوزاک نہیں ہوگا، یا ایسے اور کوئی ایسی علامات نہیں ہوں گی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سوزش کی علامات ہیں، وہ نہ ہوں، تو پھر آپ یہ نسخہ استعمال کروائیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ تریاک مسانہ استعمال کروا سکتے ہیں، ماجون فلاسفہ استعمال کروا سکتے ہیں، اور ماجون ماسک البول استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور یہ مختلف دواخانوں کے جو بڑے سٹینڈرڈ کے دواخانے ان کی بنی بنائی ملتی ہیں، اس میں آدھی چمچ صبح اور آدھی چمچ شام کو سادہ پانی سے لیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، آپ اس سے مستفید بھی ہوں گے۔ اگر آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں اور آپ کو پسند آتی ہے تو پھر آپ اس سے اپنے دوستوں کو فارورڈ بھی کیجیے گا۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور، پاکستان۔